اللہ الصمد کا کمال وظیفہ جو 2 منٹ کے اندر دولت سے مالا مال کر دے گا۔ بڑی سے بڑی حاجت منٹوں میں پوری ہو جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بزرگوں، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کی خدمت میں ایک ایسا وظیفہ پیش کر رہے ہیں محترم ناظرین، جسے کرنے کے بعد آپ کو بے تحاشا دولت ملے گی۔ یہ مہینوں کا نہیں، دنوں کا نہیں، بلکہ منٹوں میں آپ کی ہر مراد پوری ہوگی، ہر حاجت پوری ہوگی۔ آپ کی آنکھیں یقین نہیں کرے گی کیسے غیب سے دولت کی مدد مل رہی ہے، بے تحاشا دولت ملے گی، دولت رکھنے کی جگہ نہیں بچے گی۔ دوستو، آپ کے میرے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی چیز کی کمی نہیں۔ ہمیں اچھے دل سے مانگنا آنا چاہیے، وہ تو دینے والی ذات ہے۔ بس یہ جو دل میں وسوسات رکھتے ہیں وہ وسوسات نکال دیں گے تو انشاءاللہ ان کا وظیفہ قبول ہوگا۔ یہ بہت پاورفل عمل ہے۔ آج تک میں نے جتنے بندوں کو بتایا ان لوگوں نے کیا، اور وہ لوگ میرے سے بہت بہت خوش ہوئے۔ ان لوگوں نے مجھے بہت بار دعائیں دی، بہت بولا حضرت آپ کی وجہ سے آج اللہ نے ہمیں اتنی دولت نواز دی۔ میں نے بولا دوستو، ہمیشہ دل سے وسوسات نکال دیجئے۔ دل میں جو وسوسات رکھتا ہے اس کا کبھی بھی وظیفہ قبول نہیں ہوتا۔ دل میں اچھی امید رکھیں، اللہ کی ذات سے امید رکھیں، اللہ کی ذات سے کبھی مایوس نہ ہو۔ اللہ ہی ہے جو دینے والی ذات ہے، بس ہمیں مانگنا اچھے طریقے سے آنا چاہیے۔ یہ اللہ کے ناموں کا وظیفہ ہوتا ہے جو بہت پاورفل وظیفے ہے۔ آج تک جس نے کیا مالا مال ہو گیا ہے۔ دوستو، یہ آپ کو کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، ویڈیو سکپ نہیں کریں، وظیفہ اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے تو وظیفہ آپ کو سمجھ آئے گا تو آسانی رہے گی۔ اور کوانٹٹی جتنی بتا اتنی رکھنا، کوانٹٹی میں ایک نہ زیادہ کم ہونا چاہیے نہ زیادہ ہونا چاہیے، جتنی بتاؤ پرفیکٹ اتنی ہی رکھیں گے تو وظیفہ قبول ہوگا۔ دوستوں، ایک میری بہن تھی جو میرے پاس ایک بار آئی تھی، بہت پریشان تھی، کاروبار میں بہت ان کے شوہر کو لاس ہو چکا تھا۔ ان نے بولا ہم کچھ بھی کام کرتے ہیں نقصان ہی نقصان ہوتا ہے، حضرت کچھ ایسا وظیفہ بتائیں جس سے ہماری بھی زندگی بدل جائے، ہماری بھی زندگی میں سکون آ جائے۔ تو میں نے بولا آپ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ آپ کے ساتھ کیسی اچھائیاں شروع ہوتی ہیں، کیسے دولت کی غیب سے مدد آئے گی، آپ خود دیکھیں گی۔ اگلے دن ان کے پاس بے تحاشا دولت آ گئی۔ میں نے بولا اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے کوئی بھی چیز کی، ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، لیکن وہ تو رب ہے، دینے والی ذات ہے، وہی تو دیتا ہے اپنے بندوں کو۔ بس ہم اچھی طریقے سے مانگیں گے تو وہ تو دے گا۔ یہ اللہ کے نام کا وظیفہ ہے، یہ بہت پاورفل وظیفہ ہے۔ اس کے بعد میرے پاس ایک اور بھائی آئے تھے، وہ بہت پریشان تھے، وہ جاب ان کی چھوٹ گئی تھی، جاب بھی نہیں تھی ان کے پاس، بچوں کا ساتھ تھا، ان کے گھر میں نہ کھانے کا کچھ تھا، بہت پریشان تھے۔ میں نے بولا دیکھیں پریشان نہ ہو، آپ اس عمل کو کریں، اچھی نیت سے کریں، دل سے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا وظیفہ قبول ہوگا۔ ان کی فوراً مدد مل گئی غیب سے، دولت کی جو بھی مسئلے تھے تمام چلے گئے، ان کے گھر میں خوشحالی آ گئی ایک وقت کے لیے۔ تو ان نے بولا اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے، آپ کی وجہ سے آج مجھے اتنی کامیابی مل گئی۔ تو جب میں نے ان سے بولا کہ میرے بھائی آپ دنیا کے کسی بھی کونے پہ ہے، کوئی بھی حالات ہے تو اللہ سے مدد مانگنا ضرور، اور اللہ دل میں امید رکھنا اللہ کی ذات سے ہی، اللہ کی ذات سے امید رکھنا کہ یہ وظیفہ قبول ہوگا۔ دوستو، وہ رب ہے، وہ مہربان رب ہے، وہ دینے والی ذات ہے۔ میں آپ کو بار بار بولتا ہوں اس کے خزانے میں کوئی چیز کی کمی نہیں۔ آپ دنیا کے کوئی بھی ملک میں ہوں، کئی کونے پہ ہوں، بھلے وہاں کے حالات اچھے ہوں یا برے ہوں، لیکن جب آپ ان وظیفے کو کریں گے نا تو پھر آپ کو کیسے دولت کی مدد ملے گی غیب سے انشاءاللہ۔ اب آپ کو یہ وظیفہ کب کرنا ہے، کس وقت کرنا ہے، ویڈیو اسکپ نہیں کریں، وظیفہ صحیح سمجھ لیجئے۔
آپ اس عمل کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں۔ میرے بھائی مسجد میں نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، یا میرے بھائی کام سے لیٹ فارغ ہوتے ہیں تو وہ رات میں بھی کر سکتے ہیں، میری بہنیں بھی رات میں لیٹ فارغ ہوتی ہیں تو وہ رات میں کر لیں، کوئی پابندی نہیں اس چیز کے اوپر، کسی بھی ٹائم پہ کر سکتے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کوئی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، کہیں بھی کر سکتے ہیں۔ بس آپ کو باوضو ہو کر اس عمل کو کرنا ہے۔ آپ کو سب سے پہلے اچھی طریقے سے وضو کر لینا ہے۔ اب وضو کرنے کے بعد آپ جائی نماز پر بیٹھ جائیں۔ اگر جائی نماز نہ بھی ہو تو آپ کوئی ایسی پاک جگہ پر بیٹھیں، صاف جگہ پر، جہاں آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو، اور شور شرابے سے ہٹ کر وظیفہ کیجیے گا۔ تنہائی والی جگہ پر بیٹھ کے وظیفہ کیجیے گا تاکہ آپ کے لیے آسانی رہے۔ شور شرابے میں دھیان جائے گا، پھر کوانٹٹی اوپر نیچے ہوگی، اس وجہ سے وظیفہ قبول نہیں ہوگا۔ میں تمام وظیفے جو آپ کو بتاؤں گا پین کاغذ پہ لکھ لیں۔ میری دعا ہے اللہ آپ کو تمام عادتیں پوری فرمائے، میرے سبسکرائبرز کی اللہ بے تحاشا دولت دے، غیب سے دولت کی مدد فرمائے، اللہ سب کے حالات پر رحم فرمائے، آمین 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 ثم آمین۔ اب آپ نے سب سے پہلے جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے یا کوئی صاف جگہ پر بیٹھ جانا ہے، پین کاغذ لے لینا، پین کاغذ پہ پہلے تمام وظیفے لکھ لیں تاکہ کرنے میں آسانی رہے۔ اب پین کاغذ پہ لکھ لیں، سب سے پہلے اوپر لکھ لیں باوضو ہو کر اس عمل کو کرنا ہے، اور اب سب سے پہلے آپ کو ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اوپر پین کاغذ پہ لکھ لیں درود پاک پڑھ لیجئے ایک مرتبہ۔ درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں۔ اگر جس کو درود ابراہیمی نہ بھی آئے تو وہ کوئی سا بھی پڑھ لے، کوئی قسم کی پابندی نہیں۔ اور اگر جس کو کوئی بھی نہ ہے تو جو میں بتا رہا ہوں وہ پڑھ لیں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایک مرتبہ اول آخری درود پاک پڑھ لیجئے، اوپر لکھ بھی لیجئے پین کاغذ پہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، تمام چیزیں لکھتے رہیے لائن سے۔ اب سب سے پہلے آپ نے باوضو لکھ دیا، اور اب آپ ایک مرتبہ درود پاک لکھ لیں پین کاغذ کے اوپر، اور اب آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سب سے پہلی مرتبہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اسی طرح دوسری مرتبہ پڑھ لیجئے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اسی طرح تیسری مرتبہ پڑھ لیجئے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ کل ملا کے آپ کو 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور پین کاغذ پہ لکھ لیں 3 مرتبہ سورہ کوثر، 3 بار سورہ کوثر لکھ لیں اپنی پین کاغذ کے اوپر۔ اب جو سب سے پہلے آپ کو جو میں عمل بتاؤں گا یہ آپ کو سب سے پہلے کر لینا ہے۔ 303 مرتبہ 303 ٹائمز 303 مرتبہ استغفر اللہ کی تسبیح پڑھنی ہے، ایک زیادہ بھی نہ ہو نہ ایک کم ہو، اس لیے آپ کاؤنٹر یا اپنے ساتھ تسبیح لے لیجئے، اس پہ پڑھتے لیجئے تاکہ آپ کے لیے آسانی رہے۔ 303 مرتبہ ناظرین، 303 مرتبہ استغفر اللہ کی تسبیح پڑھ لیجئے، 303 مرتبہ استغفر اللہ کی تسبیح پڑھ لیجئے۔ دوستو استغفر اللہ کی تسبیح اس لیے میں بول رہا ہوں، جو آگے میں آپ کو عمل بتاؤں گا یہ بہت پاورفل عمل ہے۔ اس سے پہلے استغفر اللہ آپ پڑھ لیں گے 303 ٹائمز، آپ کو 303 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لیں گے تو آپ کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ آپ کی زندگی میں جتنے بھی آپ نے گناہ کیے ہوں گے، یا آپ سے ایک دانشتہ میں ہوئے ہوں گے یا غیر دانشتہ میں ہوئے ہوں گے، انشاءاللہ تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس کے بعد یہ عمل کریں گے تو دیکھنا کیسے فوراً مدد ملے گی دولت کی غیب سے۔ اب آپ نے سب سے پہلے 303 ٹائمز 303 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لیں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ بہت پاورفل عمل ہے، یہ بہت
स्ट्रॉन्ग अमल है, जिसने भी किया उसको फ़ौरन दौलत मिली है। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। असर के बाद, मगरिब के बाद, इशा के बाद किसी भी वक्त इस अमल को कर लेना। अस्तगफिरुल्लाह, 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 अस्तगफिरुल्लाह। मिनटों में आपकी कैसी हाजतें पूरी होंगी, कैसे मुरादें पूरी होंगी, सिर्फ मिनटों में। अस्तगफिरुल्लाह, 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 अस्तगफिरुल्लाह। अब आपने किसी से बात नहीं करनी, फ़ौरन दुआ कर लेनी है। या अल्लाह या रब्बल आलमीन, मैं अपनी गुनाहों की तौबा करता हूँ। मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में जितने गैर दानिस्ता गुनाह किए होंगे, जानबूझकर या अनजाने में, जब भी मैंने गुनाह किए होंगे तो मेरे गुनाह माफ़ फरमा दे अल्लाह। तू सबसे बड़ी ज़ात है मालिक, तू तो हमारा मालिक और खालिक है। तू माफ़ फरमा दे हमारे गुनाह। हमने आज तक जितने भी गलत काम किए सब हमारे माफ़ फरमा दे। या अल्लाह, मैं अपने गुनाहों की तौबा करता हूँ, सच्चे दिल से तौबा करता हूँ, माफ़ फरमा दे। तुझे तेरे महबूब का वास्ता हमारे गुनाह माफ़ फरमा दे। अब आपने ये दुआ के बाद बहुत पावरफुल अमल स्टार्ट कर देना है। अब जो मैं आपसे के साथ अमल शेयर करूँगा, ये दौलत को लेके बहुत ख़ास अमल है, बहुत मुजारिब आजमूदा अमल होगा। अब आपने सबसे पहले एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ लेना है। सबसे पहले एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ लीजिए। अब ये आपका दौलत का अमल स्टार्ट होगा। ये दौलत की तस्बीह, ये दौलत का वजीफ़ा मैं आपको बताऊंगा। ये दौलत का वजीफ़ा स्टार्ट होगा। एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ लीजिए। दरूद पाक कोई सा भी पढ़ सकते हैं, दरूद इब्राहिमी भी, या मेरे भाई या मेरी बहन को जो भी आए दरूद पाक पढ़ ले, कोई मसला नहीं, कोई पाबंदी नहीं। अगर मैं जो बता रहा हूँ वो पढ़ ले तो भी मसला नहीं। एक मर्तबा सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ लीजिए, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों, बहुत पावरफुल वजीफ़ा है, सिर्फ एक बार अपनी ज़िंदगी में कर लेना। यकीन मानो, यकीन मानो, अपनी तमाम हाजतें पूरी हो जाएगी, तमाम मुरादें आपकी पूरी हो जाएगी। जितनी दौलत की ज़रूरत होगी उससे डबल मिलेगी। मेरा अल्लाह आपको अरबों रुपए देगा, उसके ख़जाने में कोई चीज़ की कमी नहीं है। यकीन माने दोस्तों, मेरे अल्लाह के ख़जाने में कोई चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन हमारे मांगने में कमी हो सकती है। अल्लाह दुनिया का मालिक और खालिक है, वो देने वाली ज़ात है, उसके सिवा कोई हमारा सहारा नहीं। सिर्फ अल्लाह ही है जो देता है दौलत, तमाम हाजतें पूरी करता है, तमाम बीमारियां दूर करता है। दोस्तों, ये बहुत पावरफुल अमल है, एक बार कर लेना। मेरा रब आपको करोड़ों रुपए देगा मिनटों में। एक बार आजमा लो करके। अब एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले एक मर्तबा सूर्य कौसर पढ़नी है। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अब यहाँ से आपका वजीफ़ा स्टार्ट होने वाला है, यहाँ से ये अमल स्टार्ट होने वाला है। अब जितनी ज़रूरत है ना दौलत की, दिल और दिमाग में याद कर लीजिए। चाहे आपको लाखों की हो, करोड़ों की हो या अरबों की हो, जितनी भी दौलत की ज़रूरत है दिल और दिमाग में याद कर लीजिए। और वो आपको दिल और दिमाग में रखनी है, दौलत की जितनी भी ज़रूरत है, और इस अमल को स्टार्ट कर देना है। अब एक मरतबा सूर्य कौसर पढ़ने के बाद अब आपको 1 to 5 मरतबा, 125 मरतबा या गनियू पढ़ना है। 125 मरतबा या गनियू पढ़ना है। या गनियू, या गनियू, या गनियू,
یا غنیو یا غنیو یا غنیو یا غنیو یا غنیو یا غنیو۔ صرف تھوڑی دیر آپ کو تنہائی والی جگہ پر بیٹھنا ہے اور اس عمل کو کرنا ہے، پھر پوری زندگی آپ کے پاس دولت آتی ہی رہے گی۔ یا غنیو یا غنیو یا غنیو۔ اچھا پین کاغذ پہ لکھتے رہیے، یا غنیو یا غنیو یا غنیو۔ اب 125 مرتبہ 125 مرتبہ یا غنیو پڑھنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اب ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے 110 مرتبہ 110 مرتبہ اللہ صمد اللہ صمد، یہ وظیفہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا، اسکرین پہ شو بھی ہو رہا ہوگا، اللہ صمد 110 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ اللہ الصمد 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 اللہ الصمد۔ 110 مرتبہ 110 مرتبہ اللہ الصمد پڑھ لیجئے اور لکھتے بھی لیجئے، اللہ الصمد 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 اللہ الصمد۔ اب 110 مرتبہ اللہ الصمد پڑھ لیا، اب آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، اب آپ نے سب سے پہلے ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لینی ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اب ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد جو سب سے پہلے درود پاک پڑھا وہی پڑھ لیجئے، کسی سے بات نہیں کرنی، دل اور دماغ میں جتنی دولت کی ضرورت ہو اتنی ہی دعا میں بھی بولنا۔ آپ کو کروڑوں کی بھی ضرورت ہوگی، منٹوں میں آپ کو ملے گی انشاءاللہ، منٹوں میں آپ کی مرادیں پوری ہوں گی، حاجتیں پوری ہوں گی۔ جتنی حاجتوں کی ضرورت ہو، جو حاجتوں کی ضرورت ہو دل اور دماغ میں رکھنا، آپ کی کوئی بھی حاجت ہوگی وہ انشاءاللہ فوراً پوری ہوگی، کوئی بھی خواہش ہوگی فوراً پوری ہوگی، کوئی بھی مراد ہوگی، جتنی دولت کو لے کے تنگی مسائل تمام چیزیں دور ہو جائیں گی۔ اس عمل کو جلدی جلدی کر لیجئے۔ وظیفے کی اجازت عام ہے، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے، ویڈیو کو لائک بھی کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں اور کمنٹ میں اپنا نام ضرور لکھیں۔